السلام علیکم، دس از شاہ جمال فرام دی پلیٹفارم آف سرکل مارکیٹنگ۔ آج جس سوسائٹی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی ریسنٹلی لانچ ہوئی اور بہت کم وقت کے اندر ان کی بکنگ کلوز بھی ہو گئی۔ اور جی ہاں، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر۔ چودھری عبدالمجید صاحب کا یہ پروجیکٹ تھلیا انٹرچینج کے اوپر واقع مین چکی روڈ کے اوپر۔ جی فیصل ٹاؤن فیز 2 کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ چودھری عبدالمجید صاحب نے آلریڈی کافی پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں، جو جب وہ ایم پی سی ایچ ایس کی اتھارٹی میں بھی تھے تب بھی، اور اس کے بعد ایز اے انڈیویجول اسلام آباد راولپنڈی کے بہت جانے مانے ڈیولپر ہیں، بہت بڑے پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور وہ پروجیکٹس جو آج ایک اچھی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جی فیصل ٹاؤن پہلے ان کا پروجیکٹ آ چکا ہے، اس سے علاوہ فیصل ہلز، فیصل مرگلہ ٹاؤن یہ ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ۔ جی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بکنگ تو آج سے تقریباً 15 سے 20 دن پہلے ہی بند ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد سب لوگوں کو انتظار تھا کہ ان کی ریسیٹس جو تھیں بن کے آ جائیں۔ یہ آپ کے ساتھ ہم اٹیچ بھی کر دیں گے اسکرین کے اوپر، یہ رسیٹ بن کے آ چکی ہیں۔ ہمارے کچھ کلائنٹس کی آ گئی ہیں اور کچھ کلائنٹس کی باقی ہیں ریسیٹس آنا۔ جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ پہلے ہی جس دن آپ بکنگ کرواتے ہیں اسی دن آپ کو ریسیٹس دے دیتی ہیں، لیکن ابھی جو فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ تھی انہوں نے تھوڑا ٹائم لیا، کیونکہ بہت کم ٹائم کے اندر جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق 48 سے 50 ہزار بکنگز ہوئی تھیں، جس کے اندر 500 سے زائد بکنگز واپس بھی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس اٹیچ تھے، انویسٹرز اینڈ یوزرز، ہم ان سب کی بکنگ ہوئی، کسی کا بھی فارم واپس نہیں آیا۔ تو یہ لیکن پھر بھی مینجمنٹ میں اوور بکنگ ہو گئی تھی، مارکیٹ میں جو آیا ہے بکنگز واپس بھی ہوئی ہیں۔ اب ہم واپس ریسیٹ والے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ جی ریسیٹس آنے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے، اور ہمارے بھی کافی کلائنٹس ہیں جو مطلب وریڈ ہیں، اوبویسلی انہوں نے ایک اپنی پیمنٹ دی ہے، اس کی رسید جو ہے وہی ایک کنفرمیشن ہوگی ان کے لیے۔ تو ہم اپنے کلائنٹس سے بھی اور بھی جو ویورز ہیں جنہوں نے ہم سے بے شک بکنگز نہیں کروائی ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ دیکھیں سوسائٹی جو ہے آپ ہی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جتنی جلد ہو سکا اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو سوسائٹی نے بتایا وہ یہ ہے کہ نومبر کے اینڈ تک جو ریسیٹس ہیں وہ مکمل لوگوں کی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کی آ جائیں گی۔ تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کی رسیدیں آ جائیں گی۔ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ہم ان کو ٹی سی ایس کروا دیں گے، ان کے گھر پہنچا دیں گے، کوئی وری ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ انالسس تھے، اور ایک مارکیٹ کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ جو شارٹ ٹرم انویسٹرز تھے جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر انویسٹ کریں گے، اینڈ ود ان دی 2-3 منتھس ہم لوگوں کو مطلب وہ بیچ کے ہم 2-4-5 لاکھ روپے کا آر او آئی لے لیں گے۔ جی دیکھیں ان سارے ممبرس کے ساتھ اور وہ سارے لوگ جنہوں نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی تھی ان کے لیے ایک ایڈوائس یہ ہے، دیکھیں پہلے آج سے 2-3 سال پہلے پروجیکٹس کے اندر یہ ایک بالکل تھا کہ آر او آئی آپ ایز سون ایز پاسبل لے سکتے تھے، لیکن ابھی جو ایک ہمارے کرائسز ہیں، پولیٹیکل کرائسز ہیں، ایک ہم سب کو پتہ ہے کہ انفلیشن کا دور چل رہا ہے، بہت شدید قسم کی انفلیشن ہے، اس کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹیشن لگا لیں کہ آپ 2 مہینے کے اندر اس کے اوپر 2-2.5 یا 1.5 لاکھ کا جتنا بھی آپ نے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے کہ پروفٹ لے لیں گے، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ بیکاز دیکھیں یہ چیزیں بالکل سوسائٹی اس سے پہلے جو انہوں نے ڈیلیور کی ہیں اس کے اندر اس سے زیادہ کے پروفٹس آئے ہیں، اور اس سے کم ٹائم میں بھی آئے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ملک کے حالات ایسے ہیں، سچویشن ایسی ہے کہ آپ اگر ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سوسائٹی جتنا زیادہ آپ کو ریبیٹ دے سکتی تھی انہوں نے ریبیٹ کی مد میں دیا آپ کو، لیکن ایک جو پروفٹ کی مد میں آپ کو آنا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم اور انفلیشن کو دیکھ کے آپ اچھے ٹائم کا ویٹ کریں، اور تب اپنا جو آپ کا پلاٹ ہے جو آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے وہ سیل آؤٹ کریں، ورنہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم آئی وڈ سجیسٹ ٹو like sell out any kind of property, either it's in the society, it's out of the society.
اور میرے جو ایک اپنا کلائنٹس کو یہ مشورہ ہے جو ہمارے ساتھ مطلب ریگولر کلائنٹس ہمارے سے کیوریز بھی لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کو ہم لوگوں نے یہی مشورہ دی، دیکھیں اپنے پلاٹ کو نا میچور کریں. لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب قسط نہ دیں، ہم صرف اس کو کیا کہتے ہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو اچھا آر او آئی لینا ہے، آپ کو ایک انویسٹر کی سوچ کے ساتھ آپ کو چلنا ہے، تو تھوڑا سا آپ دیکھیں اپنے پلاٹ کو میچور کریں، اس کی انسٹالمنٹس دیکھیں، اس کی جو قیمتیں. اور ایک اس پیمنٹ پلان کے اندر بہت اچھی بات جو انہوں نے ایک اس پیمنٹ پلان کی کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. تو کیوں نہ آپ اس کو جو آپ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا اپنا پروفٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو میچور کرنے کے بعد آپ اس سے زیادہ پروفٹ امیجن کر سکتے ہیں ود ان دس اسپیم آف 2-3 months. اور انشاءاللہ تب تک آپ کی جو ایک پولیٹیکل کرائسس ہیں تب بھی وہ بھی اسٹیبل ہو چکے ہوں گے. ہم تھوڑی سی ریسرچ کر رہے تھے اور ہمارے پاس کیوریز بھی آ رہی تھی اس بارے میں. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ نے ایک مطلب نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر انہوں نے ٹرانسفر فیس کا بتایا. انہوں نے بتایا کہ سیلر جو ہوگا جو پلاٹ سیل کر رہا ہوگا اس کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا، جی ایس ٹی ٹیکس کے بارے میں بتایا. تو لوگوں کو کافی مطلب اس بارے میں گھبراہٹ تھی کہ یہ ایک لا انہوں نے لکھا ہوا تھا جس کے نیچے 236K کا لا جو تھا اس کے اندر فائلر جو ہے، ہم یہ اسکرین کے ساتھ اٹیچ بھی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو 236K یہ ایک لا ہے. جو لا ایف بی آر کے مطابق آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ جتنے بھی سیلرز ہیں جو فائلرز ہوتے ہیں ان کو ایک ٹیکس دینا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو یہ اس لا کا سیکشن ہے 236K. اس کے مطابق جو فائلر ہیں وہ 2% دیں گے ٹیکس، اور جو نان فائلرز ہیں وہ 4% ٹیکس دیں گے. جتنی بھی انہوں نے پیمنٹ دی ہوگی، اگر انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ دی ہوئی ہے تو اس کا 2% جو ہوگا وہ فائلر دے گا، اور جو 4% ہے وہ نان فائلر دے گا. اور اسی طرح 236C ہے جس کے مطابق جو فائلر ہے وہ 2% اور جو سیلر ہے وہ 4% دے گا. تو یہ لاز لکھ کے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ آ کے کھڑا نہ ہو جائے کہ کہے کہ آپ کس مد میں یہ ٹیکس لے رہے ہیں. اور تو ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے سوسائٹی نے یہ لاز ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ ایف بی آر کے جو لاز ہیں یہ اموویبل سوسائٹیز کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے یہ سیل کرتے ہوئے 2% اور 4% ٹیکسز دینے ہیں. تو یہ ایک ہم دیکھ رہے تھے اور ہمارے بہت سے کلائنٹس کو اس کے اوپر مطلب کنفیوژن کے شکار تھے. تو ہم نے سوچا کہ ویڈیو کے تھرو سب کو کلیئر کر دیا جائے کہ یہ کیا نوٹیفیکیشن تھا. سوسائٹی نے ٹیکس اینڈ ٹرانسفر فی اسکیجول جاری کی ہے. اچھا، اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے 5 مرلے کا جو جی ایس ٹی ٹیکس ہے اور جو ٹرانسفر فی ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہے. جی ایس ٹی ٹیکس جو ہوتا ہے آپ کا، یہ ہوتا ہے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس جو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں. یا آپ اسلام آباد میں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ روپے کی بھی چیز لیتے ہیں، آپ اس میں جی ایس ٹی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو یہ جی ایس ٹی ساتھ سوسائٹی نے مینشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر فی مینشن کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ 14,000 جو ہے وہ جی ایس ٹی لگا ہوا ہے 5 مرلے کے پلاٹ کے اوپر، اور جو ٹرانسفر فیس ہے وہ 8,000 ہے. اسی طرح مطلب 8 مرلہ کے اوپر جو جی ایس ٹی ٹیکس ہے وہ 20,000 ہے اور جو ٹرانسفر فیس ہے وہ 12,000 ہے. اور اسی طرح آپ نوٹیفیکیشن پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی میموری کے لیے. تو یہ ایک جو سوسائٹی نے اپنا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے اندر یہ ٹیکسز اور یہ ٹرانسفر فیس انہوں نے لگائی ہیں. اس کے اندر جو ٹرانسفر فی ہے وہ سوسائٹی لے گی، اس کے علاوہ جو جی ایس ٹی ٹیکس ہیں آپ وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی ایسی ایکسٹرا چارجز اور یہ نہیں ہے کہ یہ فیصل ٹاؤن اپنے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس لے رہی ہے، بالکل نہیں. یہ گورنمنٹ کو جاتے ہیں سیدھا، اور یہ بتانا فرض ہوتا ہے ہر سوسائٹی کا. اور آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے نوٹیفیکیشن میں بتایا. اور لوگوں کو کافی کیوریز ہیں کہ جی ہم انسٹالمنٹس کیسے پے کریں اور کیسے. آپ اگر ہمارے کلائنٹ ہیں بالکل آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارا بندہ خود جا کے آپ کی جو انسٹالمنٹس ہے وہ پے کرے گا. اور جتنا بھی پروسیس ہے اگر آپ ہمارے کلائنٹ سے دیکھیں، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آفٹر سیل سروسز آر ریئلی امپورٹنٹ. اگر آپ نے اپنی کلائنٹیج بنانی ہے، جی
آفٹر سیل سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بے شک آپ نے پلاٹ سیل آؤٹ کرنا ہو, آپ نے پرچیزنگ کرنی ہو, کسی قسم کی بھی ری سیلنگ ہو, کیوریز ہو, ہم مطلب فیصل ٹاؤن کے حوالے سے یا جو سوسائٹیز ہمارے پیجز پہ مینشن ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن سوسائٹیز پہ کام کرتے ہیں. آفٹر سیل سروسز آئی تھنک کہ یہی آپ کا کلائنٹ جو ہوتا ہے اصل میں چاہتا ہوتا ہے. پرچیزنگ کے لیے تو آپ دیکھیں جب اس کے پاس پیسے آئیں گے اس نے پرچیزنگ کرنی ہے جس نے مائنڈ بنایا ہوا ہے. تو باقی اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی کیوری ہوتی ہے فیصل ٹاؤن کے حوالے سے آپ ہمارے دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی بھی ساتھ اٹیچڈ ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.